ایک نوجوان، اس کی بہن انتقال کر گئی، اس کی بہن انتقال کر گئی۔ آج ہم لوگ بھی سوچتے ہیں نا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، ابھی تو موت بہت دور ہے۔ موت دور نہیں ہے، وہ روزانہ آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، کسی کو خبر نہیں ہے کہ ہم کب مرنے والے ہیں۔ اگر بڑھاپوں میں پہنچنے سے پہلے ہی چلے گئے تب کیا حال ہوگا۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک وقت کی بھی معاف نہیں ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ان نمازوں کو ہر حال میں قضا پڑھ کے ادا کرنا ہوگا، اور جتنی آگے آنے والی ہے اس کو بھی پڑھنا ہوگا۔ نماز کبھی کسی کو معاف نہیں ہے۔ بہرحال اس کی بہن انتقال کر گئی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں میں خبر دی گئی، سارے لوگ جمع ہوئے، نماز جنازہ پڑھی گئی، لوگ ان کو لے کے گئے قبرستان میں، ان کو قبر کے اندر رکھ کر کے اوپر سے دفن کر دیا۔ لوگ جیسے ہی واپس گئے تو سب سے پچھلے آدمی، واپس ہونے والوں میں سب سے آخری آدمی جو تھا وہ اسی لڑکی کا بھائی تھا۔ اس کے بھائی کے پاس کچھ پیسے یا رقم یا کچھ ایسی چیز تھی جو اس قبر میں گر گئی۔ اب اس کو پتہ نہیں چلا، جب سارے لوگ وہاں سے چل دیے تب اس کو معلوم ہوا کہ میرے پاس جو چیزیں تھی، چاہے وہ روپیہ تھا یا کچھ اور چیز تھی، جو بھی تھی وہ اسی قبر میں گر گئی ہے۔ اس کے بھائی نے کیا کیا، چیز بہت قیمتی ہوگی، بھائی برداشت نہیں کر پایا، دوڑتے واپس گیا، قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جو ہی قبر کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہن کی قبر میں آگ جل رہی ہے۔ بہن کی قبر میں آگ جل رہی ہے۔ بھائی نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور بڑی غمگین ہوتے ہوئے واپس آیا ہے کہ میری بہن کے قبر میں آگ جل رہی ہے، اب میں کروں تو کروں کیا۔ غمگین صورت لے کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اے میری ماں، ایک بات بتائیے، میں تو گھر میں نہیں رہتا تھا، تو گھر میں رہتی تھی، ذرا ایک بات بتائیے کہ میری بہن جو اپنی زندگی گزارتی تھی وہ کس حال میں زندگی گزارتی تھی۔ ماں پوچھ رہی، بیٹا آخر تم اس بات کو ابھی کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیٹا نے سارا ماجرا سنا دیا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ میرا جو سامان اس کے قبر میں گر گیا، میں نے اس کو لینے کے لیے اس قبر کو دوبارہ کھودا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے قبر میں آگ جل رہی ہے۔ میں نے اس قبر کو بند کیا اور آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بتائیے کہ وہ زندگی میں کس کام کا انجام دے رہی تھی جس کے بدلے میں اتنا بڑا سزا اس کو ملا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، اے میرا بیٹا سنو، اس کا ہر کام اچھا تھا، ہر پھیل اچھا تھا، نیکی بھی کماتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو سستی کرتے ہوئے نماز پڑھتی تھی، وقت کو گزار کر کے نماز پڑھتی تھی، وقت کو گزرنے کے بعد تب وہ نماز پڑھتی تھی، جس کے بدلے میں اس کو سزا یہ ملا ہے۔ اے میرے دوستو، یہاں پر اس جملے میں ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ نماز پڑھتی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتی تھی، پڑھتی تھی۔ ماں کہتی ہے کہ سارے نیک کام بھی کرتی تھی، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو سستی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، وقت گزرنے کے بعد پڑھتی تھی۔ تو میرے دوستو، جو وقت گزرنے کے بعد پڑھے ان کا یہ معاملہ ہے، اور جو چھوڑ بیٹھے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی، ہم بھی، سب بھی اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بحیثیت باپ ہم نماز پڑھتے ہیں، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم ان کو نمازی بنائیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور جنات ہے۔ آج وہ آگ پتھر سے جل رہی ہے،
کل قیامت کے بعد وہ آگ انسان اور جنات سے جلنے والی ہے، یعنی اس کا خوراک انسان اور جنات کو بنایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے خود بھی اس آگ سے بچو، اپنے بیٹا بیٹی کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ۔ میرے دوستو، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھر پر نظر ڈالیے کہ اس میں کون بے نمازی ہیں۔ اگر ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، واقعی سچی محبت اپنے پریوار سے ہے، اپنے خاندان سے ہے، آپ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو اسی دنیا پر رہ کر کے اس پر سختی کیجئے، ورنہ مرنے کے بعد آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اپنا اعمال اپنے ساتھ ہوگا، اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، کوئی دوسرا کسی کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آپ اس بات کو طے کر لیجئے اپنے ذہن میں، آپ اگر باپ ہے، آپ کی بیٹی اگر نماز نہیں پڑھتی ہے اور اس بیٹی سے اگر محبت ہے کہ ہم اس کو جیتے جی جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، تو اس دنیا ہی میں رہ کر کے اس پر سختی کیجئے، اس کو ہر حال میں نماز پڑھوائیے۔ آپ کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے، آپ کا بھائی نہیں پڑھتا ہے، آپ اگر سب کوئی نماز میں گھر میں جا کے تاکید کرے اور پڑھوائے تو انشاءاللہ اسلام چمکتے ہوئے بھی نظر آئے گا، اور آپ کے گھر کے لوگ، ہمارے گھر کے لوگ جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بچتے ہوئے بھی نظر آئے گی۔ تو اس کام کو اسی دنیا میں رہ کر کے کرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی موقع ہاتھ میں کسی کو نہیں آنے والی ہے۔